السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 47 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں جیوز سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ لیکچر کے شروع میں ہی آپ سمجھ لیں کہ جیوز کے پاس یا کرسچنز کے پاس، جن کو ہم اہل کتاب بولتے ہیں، اصل کتاب اللہ نہیں ہے، وہ ان کے مذہبی پیشواؤں کی وضع کردہ کتابیں ہیں جو بدلتی بھی رہتی ہیں۔ تو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہے، حتمی طور پر، قطعی طور پر، یقینی، وہ صرف قرآن ہے۔ قیامت تک یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، نہ صرف جیوز کے لیے، نہ صرف کرسچن کے لیے، نہ مسلم کے لیے، سب کے لیے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ قیامت تک کی رہنمائی کرنے والی یہ کتاب قرآن، اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور تمام انسانوں کے اوپر جو ایمان لانا ہے وہ صرف اور صرف اسی کے اوپر ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، قرآن۔ اس کے علاوہ جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ مذہب کی روح سے کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہوں، کتنی ہی برگزیدہ کتابیں کیوں نہ ہوں، قرآن کریم کے مقابلے میں وہ حق پر نہیں ہیں۔ ان کو کہنا کہ یہ اللہ کی وحی ہے تو یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کی وحی صرف اور صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر اللہ کی وحی نہیں ہے، قرآن سے باہر اللہ کے احکام، اس کا کلام نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے بنیادی طور پر سمجھنی ہے۔ تو جو غلطی جیوز نے کی، کرسچن نے کی، وہی غلطی اجمی اسلام کے اندر جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے بھی وہی غلطی کی کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو قرآن کے مقابلے میں لے آئے اور کہا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وہی جلی قرآن کے اندر ہے، وہی خفی جو ہے، جو خفیہ آنے والی ہے، وہ ان روایات کی کتابوں میں ہے، اور پھر وہی خفی یعنی یہ جو خفیہ وحی ہے، جو روایات ہیں، اس کی اتنی اہمیت بنائی کہ کہا کہ ان کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ تو پھر قانون بنا وحی خفی کے اوپر، روایات کے اوپر، اور وہی چل رہا ہے، اسی کو انہوں نے مذہبی قانون کے طور پر ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کیا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہ چیزیں بنیادی طور پر آپ سمجھ لیں، جس چیز کی طرف جیوز کو بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، بالکل آج مسلم کو بھی اسی کی ضرورت ہے۔ وہی چیز، وہی غلطی آج مسلم اقوام کے ہاں بھی دہرائی جا رہی ہے کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں جو ان کے مذہبی پیشواؤں کی کتابیں ہیں، وہ ان کی روح سے قانون بنایا جا رہا ہے، ریاست کی سطح کے اوپر انہیں قانون کے طور پر نافذ کیا جا رہا ہے، اور اسی کو وہ اسلام سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، جو کہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، اس کے برعکس ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ کہا یہ جا رہا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ اہل کتاب کی بات ہو گئی نا، تو اس میں آج مسلم بھی شامل ہو جائیں گے۔ گو یہ اسپیشلی خطاب تو جیوز سے ہے، کرسچن سے ہے، لیکن اس کے اندر مسلم بھی آ جائیں گے، کیونکہ ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا، کہ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے کہ آمنو بما نزلنا، تم اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ جو تمہارے پاس ہے یہ ہمارا نازل کردہ نہیں ہے۔ وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، اجمی مسلمز ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے پاس جو مذہب سے ریلیٹڈ جتنا بھی مواد ہے، جن کو وہ بڑا مقدس کتابیں سمجھتے ہیں، جن کو وہ یہ تک کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی وحی ہے، بالکل نہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا وہ صرف قرآن کے اندر ہے۔ کہتا ہے اس کے مطابق ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، ادروائز نہیں۔ یہ کنڈیشنل ہے، بما نزلنا، یہ کنڈیشنل ہے کہ جو نازل کیا ہے یہ قرآن کے اندر، اسی کے مطابق ایمان لانا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز کو تم سمجھتے ہو کہ یہ
اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، تو کہہ یہ رہا ہے کہ وہ تو پھر قرآن کے بالکل خلاف ہے، اور اس کی روح سے جو کچھ بھی کرو گے وہ تو حابطت اعمالہم، اس کے اوپر تو جتنا کچھ بھی کرو گے وہ ضائع جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیز بڑی قابل غور ہے۔ یہاں پر جو بما نزلنا کا جو کنڈیشنل فکرہ ہے وہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کی حیثیت کیا ہے قرآن کی، وہ بتا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ مصدقا لما معکم، وہ اسے سچ کر دکھانے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اہل کتاب کے پاس، جیوز کے پاس، کرسچن کے پاس، جو سابقہ ادوار میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ایسے مختلف جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے ان کے دور میں جو وحی آئی تھی، تو ان میں سے کچھ حقیقتیں ان کے پاس چلی آ رہی تھیں۔ تو قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے کہ اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے جو بھی وحی میں سے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جو حقائق ہیں، یہ جو قرآن ہے ان حقائق کو سچ کر دکھانے والی کتاب ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ چیز نہ کی تو پھر اس کا انجام کیا ہے، آگے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے کہ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، یہ وجوہ چہروں کو بولتے ہیں، چہرے ان کو، تو کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم چہروں کو مٹا دیں۔ اور آگے فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، پھر ہم انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں۔ پیٹھ یہ جو کمر ہوتی، پیٹھوں پر پھیر دیں، کیا مطلب؟ پیٹھوں کے بل الٹا دیں۔ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کمر لگ جانا، اس نے میری کمر لگا دی، یعنی شکست کھا جانا، ذلیل و خوار ہو جانا، یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ میننگ بنتے ہیں۔ اس طرح پیچھے جو کہہ رہا ہے کہ اس سے پچھلے حصے میں کہ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، کیا مطلب؟ کہ تمہارا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ چہرہ انسان کا ایک نشان ہوتا ہے جس سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ زبان کے انداز اسلوب ہیں بات کرنے کے، بڑے خوبصورت انداز ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، یعنی تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں، اور تم پیٹھوں کے بل یعنی کمر کے بل الٹے ہو جاؤ، ذلیل و خوار ہو جاؤ، شکست کھا جاؤ۔ اور آگے کہہ رہے ہیں او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں۔ ہم پیچھے بھی بتا چکے ہیں لعنت سے کیا مراد ہے، اللہ کی نعمتوں سے محرومی۔ جب انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، ان سے کام نہیں لیتے، تو پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر لیتے ہیں۔ اس کی بات کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ یا ہم ان پر لعنت کریں، یعنی ہمارے قانون مکافات کی روح سے وہ زندگی کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کیسے محروم ہو جائیں، آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی، یعنی ہمارے قوانین کی وائلیشن سے جس طرح ہفتہ کے دن والے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، زندگی کی خوشگواریوں سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہمارے قوانین کی وائلیشن کر کے، کہیں اس طرح تم بھی محروم نہ ہو جانا۔ تو یہ جو اصحاب سبت والے تھے، یہ ظاہر ان کے اسلاف تھے نا، ان کے پیشوا تھے، جیسا کہ یہ آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ اس دور میں جو جیوز تھے انہوں نے یہ جو حرام قرار دی گئی تھی نا کہ ہفتے والے دن یعنی سیٹرڈے کو
مچھلی نہیں پکڑنی، مچھلیاں نہیں پکڑنا، یہ حرام قرار دیا گیا تھا۔ یہ فوڈ مینجمنٹ کے طور پر، فوڈ کی سپلائی کو مینج کرنے کے لیے، جیسے آج ہمارے ہاں ہے کہ فار ایگزامپل منگل اور بدھ کو ناغہ ہوتا ہے گوشت کا، تاکہ یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کی چین کو بیلنس میں رکھا جائے، فوڈ کی کمی نہ ہو جائے۔ ظاہر ہفتے کے 7 دن ہی اگر گوشت پکتا رہے گا تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ گوشت کی قلت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو مینج کرنے کے لیے 2 دن ناغہ کیا جاتا ہے تاکہ جانوروں کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو، اور اس میں وقفہ ہونے سے جو سپلائی ہے اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ کوئی قلت نہ آئے۔ تو یہ ایک مینجمنٹ کے طور پر یہی چیز اس وقت بھی تھی۔ حرام کرنا اسی لیے تھا کہ ٹھیک ہے باقی دن تم پکڑو، لیکن یہ جو ہفتے کا دن ہے اس میں تمہارے اوپر مچھلی پکڑنا جو ہے یہ ممنوع ہے، تاکہ مچھلیاں ختم نہ ہو جائیں، وہ ان کی پروڈکشن ہوتی رہے۔ ایک دن کے ناغہ کرنے سے وہ اس کی جو مینٹین رہے، اس کی دستیابی جو ہے وہ ہوتی رہے۔ تو یہ اس لیے منع کیا گیا تھا۔ یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں روایات کی روح سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کا جو قانون ہوتا ہے وہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی ریلیجس فیکٹر نہیں ہوتے کوئی۔ تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، تو اس کی خلاف ورزی سے پھر ان کو تباہی آئی۔ قرآن کریم ان کی بات کر رہا ہے، اور یہ ان جیوز کے ظاہر اسلاف تھے۔ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے جیسے انہوں نے خلاف ورزی کی اور وہ تباہ ہوئے، ویسے پھر تمہارا حال بھی یہی ہوگا، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ تو یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ وہ نہیں بچے تو تم بھی تباہی سے نہیں بچو گے، اس لیے وارن کر رہا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دو۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں جو تم سرکشی، ضد، بغاوت پر اترے ہوئے ہو، یہ چیزیں نہ کرو ورنہ تمہیں تباہی آ جائے گی۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا امر کیا ہوا ہے۔ اللہ کا امر، اس کا جو حکم ہے وہ تو کیا ہوا ہے، یعنی وہ اٹل ہے۔ تم جتنی مرضی کو سرکشی کرو، بغاوت کرو، ضد کرو، تم اس کے حکم کو بدل نہیں سکتے، ٹال نہیں سکتے، یہ چیز ہے۔ تو اس کو ہم ایک تھوڑا سا اوورآل اس کو سم اپ کرتے ہیں تاکہ بات جو ہے سمجھ آ جائے۔ تو اس آیت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اہل کتاب، ہم نے جو کتاب یعنی قرآن نازل کی ہے تم اس پر ایمان لاؤ۔ سابقہ وحی کے حقائق میں سے جو تمہارے پاس ہے اسے ہماری کتاب سچ کر دکھانے والی ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے قانون مکافات کی روح سے تمہارے بڑوں کی طرح تمہارا بھی نام و نشان تک مٹ جائے، پھر تم ذلیل و خوار ہو جاؤ یا زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہو جاؤ، جس طرح تمہارے اسلاف میں سے ہفتہ کے دن والے محروم ہو گئے تھے۔ اللہ کا قانون اٹل ہے جو نافذ ہو کر رہتا ہے۔ یہ اوورآل ہم نے اس کو سم اپ کیا ہے، اور یہاں پر آخر میں پھر ہم آپ کو اصحاب سبت کا دوبارہ واضح کر دیں۔ اس سے مراد ہے ہفتہ کے دن والے، جس کو ہم سیٹرڈے بولتے ہیں، ہفتہ۔ تو اس سے مراد ہے وہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، حالانکہ اس دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا۔ تو کیوں حرام تھا یہ ہم نے آپ کو بتا دیا، تاکہ مچھلیوں کی پروڈکشن ہوتی رہے اور ان کی قلت نہ ہو۔ ایک دن ناغہ کیا، جیسے ہمارے ہاں گوشت کے لیے ہمارے علاقے میں ناغہ کیا جاتا ہے ہفتے میں 2 بار۔ تو یہ اس طرح کی کوئی چیز تھی، جیسا کہ مذہبی طور پر چیزیں انہوں نے کس سے بنائے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں آپ نے یہ دیکھا، جو بنیادی جو چیز ہے اس کو آپ سمجھیں کہ ایمان لانا ہے بما نزلنا، جو اللہ نے نازل کیا۔ یہی حکم جیوز کو ہے، یہی حکم کرسچنز کو ہے، یہی حکم مسلم کو ہے، تمام انسانیت کو ہے۔ اسپیشلی ان کی اس لیے بات کی گئی ہے کہ یہ دعوے دار ہیں،
حق کے کہ ہمارے پاس حق ہے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے اہل کتاب۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔